ہر انسان کو گناہ کرنے کے بعد اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اس کے اندر ایک ملامت ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اتنی محترم شے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ اتنی اہم شے ہے، ملامت کرنے والا نفس وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں قسم کھا رہا ہے اس کی۔ کیا قرآن میں اللہ ویسے ہی کسی شے کی قسم کھا لے گا؟ اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا فقط فلسفے کی کتاب نہیں ہے جس میں 2 + 2 4 ہوگا، اس میں ایموشنز بھی ہے، اس میں ہیومن سائیکالوجی بھی ہے۔ بہت مرتبہ آپ اپنے ایموشنز کو دلیل میں نہیں لا سکتے، لیکن آپ کے اپنے لیے حجت ہے، وہ بہت غور کیجئے گا۔ گلٹ ہے وہ آپ بطور دلیل کسی اور کو نہیں پیش کر سکتے، لیکن گلٹ آپ کے لیے حجت ہے۔ صحیح؟ لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ دلیل ہے کہ اچھا ملامت کرنا یعنی گلٹ محسوس ہونا چھوٹے سے بچے کو بھی ہوتی ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا 2 سال کا بھی بچہ ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جو کام صحیح نہیں تھا اور آپ نے تھوڑا سا اس کی طرف گھور کے دیکھا، تو اگر کیونکہ ابتدا میں تو وہ بہت ہی پاک ہوتا ہے لہٰذا تھوڑی سی رونے لگے گا شاید کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بات یہ ایک انٹرنل مورل الارم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا نفس کہہ رہا ہی نہیں کہ تم نے غلط کام کیا۔ جی آگے اسی سورہ میں آگے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنی ہی معذرتیں کتنی ایکسکیوزز پیش کرے۔ یعنی ہو سکتا ہے کوئی چرب زبان ہو بہت، وہ اپنی کسی بھی غلط کام کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل لے آئے، اور جو بات سن رہا ہے وہ خاموش ہو جائے کیونکہ بات کرنے میں اتنا ماہر ہے کہ سامنے میں کچھ بول نہیں سکتا۔ لیکن کیا تم اپنے آپ کو خود نہیں پہچانتے ہو؟ کیا یہ نفس لوامہ ہے؟ یہ نفس لوامہ ہے۔ اچھا خود نفس لوامہ وجود قیامت پر دلیل ہے کہ تمہیں گلٹ ہوا، جب گلٹ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی حساب ہونا ہے، اس کی کہیں پوچھ گچھ ہونی ہے، یہاں نہیں ہونی تو کسی اور جہان میں ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے ورنہ یہ گلٹ؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ گلٹ سکھانا نہیں پڑتا کسی بچے کو، وہ خود بخود اس کے اندر بلٹ ان ہے۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، بات ختم کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا اب آپ جلال حسین السلام کا ذکر کروں گا اس لیے کہ دونوں سلام مولا ہی کی نسبت سے ہوئے، شب جمعہ بھی ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے؟ اب کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ اب ایک سائنٹیفک ریزن گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، بلا ہم جمع یقیناً کریں گے، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قادر رکھتے ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی اگر تم اسے ختم کر دو تو دوبارہ بنا دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہاری یہ فنگر پرنٹس کو دوبارہ لے کے آ سکتے، تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ مل کے صلوات بھی دیکھ اللہ ہم نہیں کر سکتے کیا؟ جب ایک چیز چھوٹے سے پور پہ کر سکتے تو ہماری ہڈیوں کو نہیں لگا کر سکتے۔ کاش ہم اپنے یقین کو بڑھا سکیں اور ملامت کرنے والے نفس کو زندہ رکھیں، اس لیے کہ اگر یہ ملامت کرنے والا سامنے مار دیا، یعنی جو گلٹ محسوس ہوا اس پہ توجہ نہیں دی، پھر توجہ نہیں دی، پھر توجہ نہیں دی، پھر توجہ نہیں دی، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ نفس لوامہ نفس امارہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی یہ امارہ انہیں حکم کرنے والا، پھر یہ خود شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے اندر۔ بہتر ہوتا ہے کہ کم از کم جب گناہ ہے تو وہ جو شرمندگی ہے نا اس کے لیے ایکسکیوزز نہ لے کر آئیں۔ بات ہو رہی ہے؟ اس کے لیے بھی ایکسکیوز لے کر آئیں گے تو پھر نفس لوامہ کو ہم نے مار دیا، ختم کر دیا، کم از کم اسے تو زندہ رکھیں۔ سبحان اللہ۔